أزور ساداتي وموالاي أئمة البقيع عليهم سلام الله زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والداي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اور لوگوں سے کہیے کہ جنت البقیع کی باقاعدہ تعمیر ہو. أزور ساداتي وموالاي أئمة البقيع عليهم سلام الله زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والداي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. یقیناً یہ جم غفیر اس بات کی علامت ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو ظلم کے خلاف اپنا احتجاج بھی بلند کرتے ہیں. اس کی شکل میں عزاداری اس کا ایک ایسا ثبوت ہے جو بینہ ثبوت ہے، وہ عزاداری ہے. لوگ ہم پر تمام طرح کی باتیں کریں، لیکن آج امت مسلمہ کو یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے کہ رسول کی نہ صرف اکلوتی بیٹی بلکہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ازواج رسول کی قبر مطہر جہاں پر موجود تھیں جنت البقیع، اس جنت البقیع کو مسمار کرنے کے بعد آل سعود نے دنیا کو یہ پیغام تو دیکھ دیا کہ ہم محبتوں کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچاتے. آئیے ناظرین، بات کریں گے ان تمام علماء اکرام سے اور یہاں پر ان تمام اشخاص سے جو آج یہاں پر موجود ہیں اور اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں اس موضوع پر جس کو قوانین کی زبان میں یعنی لا کی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستانی قانون کیا کہتا ہے اور انٹرنیشنل قانون کیا کہتا ہے اس منہدم پر. یعنی انسان اگر بات کرے تو ہم کیسے انٹرنیشنل جوڈیشن میں جا کر اپنا یہ قانون کے طور پر اپنے مسائل کو رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید انور حسین رضوی صاحب جو شعبہ صدر رہ چکے ہیں شیعہ کالج میں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جہاں تک حکومت کا سوال ہے، دنیا میں ساورن کے ڈیفرنٹ موڈس ہیں. کہیں پر ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، کہیں پر کنگ شپ ہے، کہیں پر مونرک ہے، کہیں پر ڈکٹیٹر ہے. موڈ جو بھی ہو مگر ہیومن رائٹس ہر جگہ پریویل کرتا ہے. ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہندوستان میں بہت سے قوانین ہیں، لیکن گورنمنٹ اور سارے قوانین ماتحت ہیں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے پارٹ 3 میں ہیومن رائٹس اور پرسنل رائٹس کی بات کی گئی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہی گئی ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑا جو حق ہے وہ رائٹ ٹو لائف ہے، زندہ رہنے کا حق ہے. ہندوستان کے آئین کی شق 21 میں کہا گیا ہے نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف ہز لائف اینڈ پرسنل لبرٹی ایکسیپٹ دا پروسیجر اسٹیبلشڈ بائی لا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی شہری ایسا نہیں ہے جس کو اس کی زندگی اور پرسنل لبرٹی، ذاتی آزادی جو اسے ہے، اسے محروم کیا جائے. پرسنل لبرٹیز میں پارٹ 3 میں آ رہا ہے، چیپٹر آرٹیکل 19 میں بہت ساری آزادیاں دی گئی ہیں. اس میں ایک آزادی ہے رائٹ ٹو آبزرو دا ریلیجن. ہمارے مذہب کے اعتبار سے رسول کی اکلوتی بیٹی یا جتنے ہمارے ائمہ اطہار ہیں ان کے مزار مقدسہ سے واسطہ رکھنے کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے، وہاں پر جا کے دعائیں و مناجات کرنے کے لیے یہ ہمارا مذہبی حق ہے. یہ تو بات نہیں ہمارے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات، جہاں تک انٹرنیشنل لا کی بات ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کہی گئی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جورسڈکشن جدا ہوتا ہے. لیکن ہاں، انٹرنیشنل میں جو اقوام متحدہ اس میں 6 آرگن ہیں، ان آرگنز میں جو سب سے بڑا ہے جنرل اسمبلی، اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے، اس میں اسی کے تحت ہیومن رائٹس کی بات کہی جاتی ہے اور اس میں بھی ہیومن رائٹس کے تحت
ہر شخص کو، ہر انسان کو اپنے عقیدے کے لحاظ سے اس کو اپنے مذہب کو ماننے کا حق ہے۔ اس طریقے سے جو جنت البقیع کے مزارات منہدم کیے گئے ہیں، اسلامی روح کے بھی خلاف ہیں، انسانیت کے بھی خلاف ہیں اور قانون کے بھی خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ ساری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں کی حکومت ہماری ٹیریٹری میں نہیں آتی ہے، بین الاقوامی آتے ہیں، لہٰذا احتجاج کے سوا ہم یہ کوشش کریں گے کہ سارے ممالک اس پر پریشر ڈالیں اور اپنی اس غلط حرکت سے باز آئے اور جو روزے ڈیمالش کر دیے گئے ہیں اس کا جلد از جلد ریکنسٹرکشن ہو۔ ناظرین، یہ تھے پروفیسر انور حسین رضوی صاحب، سابق صوبہ صدر لاء ڈپارٹمنٹ آف شیعہ کالج۔ آئیے ناظرین، ہم اور معزز ترین شخصیتوں سے روبرو ہوتے ہیں۔ علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا انتظام حیدر صاحب قبلہ، یقیناً ہمارا یہ احتجاج برسوں سے ہے، چاہے وہ عزاداری کی شکل میں ہو، اور آج اس 8 شوال جو منہدم جنت البقیع ہے، ہم صرف شہزادی کونین کی بات نہیں کرتے، ہم ان ازواج رسول کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی بات کرتے ہیں جو جنت البقیع میں دفن تھے۔ یہ منہدم صرف مسلمانوں تک نہیں ہے بلکہ عالم اسلام سے نکل کر انسانیت تک بھی پہنچتا ہے۔ آئیے انتظام صاحب مولانا سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس پیغام کو دنیا میں کس طرح سے عام کیا جائے اور کیسے اس کو انٹرنیشنل جوڈیکیشن تک لے جایا جائے تاکہ ہمارا مقصد بھی حل ہو سکے اور پھر ایک بار جنت البقیع کی تعمیر کی جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 شوال یہ وہ تاریخ ہے جس میں 1925 ہجری میں آل سعود یعنی آل یہود نے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے اور ان کے پہلو میں ان کے دفن، ان کے بڑے صاحبزادے یعنی ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کے پہلو میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مزارات کو آل سعود نے ایک سازش کے ماتحت، ایک پری پلان کے ماتحت ڈھایا۔ 1924 میں پہلے آل سعود نے حجاز پہ حملہ کیا اور اس کے بعد پھر یہ ایک انٹرنیشنل سیاست اور اس میں یہ سازش رچی گئی کہ اب جو ہے وہ نبی کے بیٹی اور نبی کے نواسوں کے بھی مزار کو ڈھایا جائے۔ چنانچہ اس خبیث اور منحوس ارادے کے ساتھ آل سعود نے بی بی فاطمہ کا وہ مزار جو ان کی قبر کا سایہ کیے ہوئے تھی، اور صرف یہی نہیں کہ اس میں جناب شہزادی کونین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً تاریخ نے جو لکھا ہے وہ 10,000 صحابہ کرام کی قبر ہے اس میں تھی۔ اس کے علاوہ جناب ام البنین کی قبر ہے اور جناب رباب، جناب ام لیلہ کی قبریں ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان تمام شہداء کی قبریں میدان سے لا کر اسی جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ جو لوگ زخمی حالت میں جنگ احد سے مدینے لائے گئے تھے، جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تو ان کی بھی جنازے کو اسی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ محترم جگہ تھی کہ جہاں عالم اسلام کے لوگ زیارت کرنے آتے تھے۔ آل سعود چونکہ ہمیشہ سے ماضی سے یہ اہل بیت کے دشمن رہے، بغض اہل بیت میں انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی گزاری، اور اسی بغض کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے شہزادی کونین کے مزار کو ڈھایا، صرف اس لیے کہ محمد کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ تھیں اور امام حسن اور امام حسین کی ماں تھیں۔ میں ان تمام یہودیوں کو اور ان اہل بیت کے دشمنوں کو یہ پیغام خدیجہ چینل سے دینا چاہتا ہوں کہ جب کل بڑے سے بڑے لوگ اہل بیت کی فضیلتوں کو، ان کے مقامات کو، ان کے درجات کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو تمہاری کیا بساط ہے کہ تم شہزادی کے مزار کو ڈھا تو سکتے ہو، ان کی قبر کے نشانات مٹا تو سکتے ہو، لیکن جو ان کا کردار اہل اسلام کے دلوں پر نقش ہے وہ کہاں سے مٹاؤ گے؟ میں آل سعود کو اور آل یہود کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم محمد کی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ اور وہاں پر دفن ہوئے تمام اہم ہستیوں کے مزارات کو توڑ سکتے ہو، ان کی قبروں کے نشانات تو مٹا سکتے ہو، لیکن جو کردار، جو اقوال ان کے اہل اسلام کے دلوں پہ نقوش ہیں تم انہیں کیسے مٹا سکتے ہو، انہیں کیسے مسمار کر سکتے ہو؟
یہ سعودیہ ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا. آج تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل جو کہ فلسطین پر زمانے سے ظلم کر رہا ہے. فلسطین مسلمان ہے لیکن اسرائیل کا ساتھ ہمیشہ سعودی نے دیا. یمن میں جو مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں اس یمن پر حملہ کرنے والے یہی سعودی کے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں انہیں کسی صورت سے بھی مسلمان پہنانے کا نہ حق ہے، اور جو بھی سچا مسلمان ہوگا وہ انہیں کبھی مسلمان نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جس نبی کے نام پر اذان دی جاتی ہے، یہ کیا نبی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا امام حسن نبی کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا اہل اطہار جو ان کے خانوادے کی قبریں وہاں ہیں، کیا ان کا احترام واجب نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں. یہ کل بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہیں. اور یاد رکھیے گا، سعودیہ ہو، اسرائیل ہو، یہودی ہوں، انہوں نے کبھی بھی اسلام کا بھلا نہیں چاہا ہے. آج پوری دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سب کے سب یا تو اسرائیل کے ہیں یا سعودیہ کے ہیں. یہودی اور سعودی بالکل ایک مزاج ہیں، ان کا ایک ہی منشا ہے، مسلمانوں کو مارو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارو. لیکن آج کیا یہ 1400 سال پہلے سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے کل بھی قربان ہونے کو تیار تھے، آج بھی تیار ہیں. پورے ورلڈ میں آج سب سے زیادہ جو قوم قتل کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے، وہ قوم تشیع ہے. وہ اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں. نہ کل اہل بیت کا کوئی بگاڑ سکا تھا، نہ آج بگاڑ پایا ہے، نہ قیامت تک بگاڑ پائے گا. کل بھی علی علی تھے، آج بھی علی علی ہیں، اور قیامت تک علی علی رہیں گے. یاد رکھیے گا، ظالم کل بھی بے نقاب ہوا تھا، آج بھی بے نقاب ہے. یہ انہدام جنت المقی کا احتجاج کر کے ہم صرف ان ظالموں کو چہرے سے نقاب اٹھانا چاہتے ہیں جو مکے جیسی محترم زمین پر بیٹھ کر، مکے جیسے محترم شہر میں بیٹھ کر صرف یہودیت کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کی دشمنی کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. وآخر دعوانا. ناظرین، آپ تھے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا انتظام حیدر صاحب، جنہوں نے اپنی نورانی بیان سے پیغام پہنچایا کہ انہدام جنت البقیع یقیناً آپ ہمارے مزارات مقدسہ کو منہدم کر سکتے ہیں، لیکن محبتوں اور اخوتوں کو آپ پامال نہیں کر سکتے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم کسی اور شخصیت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں. آج جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ اس ظلم کے خلاف ہے اور اس آتنکواد کے خلاف ہے جو مدینہ منورہ میں سعودی عربیہ میں کیا گیا. یعنی بنت رسول پیغمبر اسلام کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا اور 4 ائمہ اور بہت سی محترم ہستیوں کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا اور روضوں کو کھود ڈالا گیا. اسی کے سلسلے میں ہم یہ احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ظلم ہے جس سے ساری دنیا کے مسلمان متاثر ہوئے. وہ رسول جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، جو ساری دنیا کو امن و امان اور سلامتی اور شرافت اور انسانیت کا پیغام دے کے آئے تھے، وہ پیغمبر جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے، انہی کی اولاد کے ساتھ اور انہی کے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ یہ اہانت آمیز سلوک کیا گیا اور یہ ظلم کیا گیا. یہ ظلم کرنے والے وہی ہیں جو آج ظلم کر رہے ہیں. ظلم کا سلسلہ ایک ہے، مظلوم الگ ہوتا ہے، ظالم الگ ہوتا ہے. دکھ جھیلنے والا اور ہوتا ہے، دکھ دینے والا اور ہوتا ہے. تکلیف اٹھانے والا اور ہوتا ہے، تکلیف دینے والا اور ہوتا ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جس نے ہمیشہ اسلام کو رسوا کیا اور اس نے ہمیشہ اسلام کو بدنام کیا. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ چیز آج اس آتنکواد تک پہنچی جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جگہ جگہ اسلام کا نام آتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اسلام بدنام ہوتا ہے. در حقیقت اس دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ جھوٹے مسلمان ہیں جو اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے ہیں، چاہے طالبان ہوں، چاہے القاعدہ ہوں، چاہے داعش ہوں. ان کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام حق کا نام ہے، اسلام صداقت کا نام ہے، اسلام سچائی کا نام ہے، اسلام امانت کا نام ہے، اسلام سیکریفائس کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے.
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قربانی دی اور اپنے پورے گھر کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نام اسلام کے اوپر قربان کیا، حسین یہ میسج دینا چاہتے تھے ساری کائنات کو قیامت تک کے لیے کہ اسلام ظلم و ستم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مظالم کو برداشت کرنے کا نام ہے، ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے۔ لیکن جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ جو کل تھا وہی آج ہے۔ کل بھی وہ مخالفت کرتے تھے، آج بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اسی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو جنت البقیع میں ہوا، ہم اسی ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو بنت رسول کے اوپر مظالم کیے گئے اور ان کے روضے کو منہدم کیا گیا۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت جو جم غفیر آپ دیکھ رہے تھے، یہ صرف سمبولک احتجاج نہیں تھا، بلکہ دلوں میں محبت اہل بیت لے کر یہ تمام لوگ اس بات کے لیے یہاں پر موجود تھے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب انہدام جنت البقیع کا بدلہ بھی لیا جائے گا اور ایک بار پھر اسی عالیشان طریقے سے تعمیر نو بھی ہوگی۔ ناظرین، اس پورے پروگرام کے جو روح رواں ہیں وہ فخر ملت علی جناب ڈاکٹر یاسب عباس صاحب قبلہ ہر ایک تحریک میں آگے یقیناً یہ سارا جلوس اور یہ سارا پیغامات انٹرنیشنل لیول تک پہنچنا چاہیے اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی ہمارے اس تمام بیانات کو لکھنا چاہیے کیسے اس پروگرام کو یہاں پہ آرگنائز کیا گیا۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور ان سے میسج کی شکل میں خدیجہ ٹی وی پر یہ انہدام جنت البقیع کا پروگرام آپ تمام ناظرین تک پہنچایا جائے گا۔ دیکھیے، 8 شوال آج ہی کا وہ منحوس دن ہے جس دن رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا مزار اور ائمہ بقیع کے مزارات جنت البقیع میں منہدم کر دیے گئے تھے۔ اس کو لے کے یہاں شہید اسمارک پہ لکھنؤ میں ہم لوگ زبردست طریقے سے احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی زبردست طریقے سے ہزاروں کا مجمع تھا اور زبردست طریقے سے احتجاج ہوا۔ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ احتجاج سے فائدہ کیا ہے؟ احتجاج سے کم اتنا فائدہ ضرور ہے کہ ظالم کے ظلم سے، ظالم کے چہرے سے نقاب اترتی ہے اور اس کا ظلم زمانے کے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے بھی اپنے حق کے لیے احتجاج کیا اور بی بی دربار خلافت میں گئیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج سے فائدہ کیا ہے، احتجاج سے ظالم کا ظلم زمانے کے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ سعودی عرب جو اپنے کو اسلامی دیش کہتا ہے، مدینہ شہر رسول ہے، شہر رسول میں رسول کی بیٹی کے مزار کے اوپر، قبر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، اور آل سعود نے، شاہ سعود نے وہاں کے اوپر جس طریقے سے ظلم ڈھائے ہیں، آپ سوچئے کہ دنیا میں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں کے اوپر پولیس لگائی جائے، جہاں کے اوپر فورس لگایا جائے، مگر پوری دنیا میں ایک قبرستان ایسا ہے مدینہ میں، جنت البقیع، جہاں کے اوپر فورس ملٹری اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی رسول کی بیٹی کے قبر کی زیارت نہ کر لے، کوئی وہاں کے اوپر جا کے چوم نہ لے، کوئی وہاں دعا نہ کرے۔ اس لیے وہاں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں زیارت کے واسطے، میں نے خود دیکھا ہے بقیع میں کھڑے ہو کے بحرینی قافلے، ایرانی قافلے آتے ہیں تو وہ لوگ ان کو باقاعدہ، جو لوگ روتے ہیں زیارت کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ اٹھا لے جاتے ہیں اور ان کو بس ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ظالم انشاءاللہ واصل جہنم ہوگا۔ جس طریقے سے صدام واصل جہنم ہوا، اس طریقے سے یہ آل سعود بھی واصل جہنم ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جلد سے جلد وہاں شہزادی کے مزارات تعمیر ہوں گے۔ سعودی عرب گھبرایا اس لیے ہے کہ کربلا میں چہلم کے موقع کے اوپر 7-8 کروڑ کا مجمع پہنچتا ہے، جہاں خالی امام حسین اور حضرت عباس سو رہے ہیں، جہاں امام حسین کی ماں سو رہی ہیں اور حضرت عباس کی مادر گرامی سو رہی ہیں۔ اگر وہاں روضے تعمیر کر دیے گئے تو سعودی عرب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہذا انشاءاللہ جلد سے جلد وہاں مزارات کی تعمیر ہوگی، اور ہم UN کو بھی میمورنڈم بھیجنے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آف انڈیا کو شیعہ پسندہ بول کے صدر مولانا اشفاق صاحب نے لیٹر بھیجا ہے، اور یہاں کی ضلع انتظامیہ کے ذریعے سے ہم سعودی حکومت کو میمورنڈم ہر سال بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ ابھی نورانی گفتگو سماعت فرما رہے تھے مولانا ڈاکٹر یاسب عباس صاحب قبلہ کے ذریعے۔ یقیناً یہ صرف سمبولک احتجاج نہیں ہے، یہ احتجاج ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ظلم اور بربریت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم خدیجہ ٹی وی پہ یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، اور ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ یقیناً اس ذات بابرکت جس کی مزار مقدس کو ڈھا دیا گیا، ایک دن ضرور آئے گا
کہ جب یہاں پر ایک عالی شان مزار اپنی تمام تک رونقیں بکھارے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔